سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف، بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں، جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں اللہ کے برگزیدہ نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نحمده ونستعینه آپ کے ازواج مطہرات، بنات رسول، صحابہ، صحابیات، بزرگان دین، ائمہ اسلاف پر، سیئات اعمالنا، جان و مال کی من يهده الله فلا مضل له اپنی رحمتیں ومن يضلله فلا هادي له، محترم حضرات، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، میں نے آپ کے واشهد سامنے ان محمدا عبده ورسوله ایک آیت کریمہ ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، ہے جو موضوع ہے جس وكل پر میں آپ کے سامنے محدثة بدعہ کرنا بدعة چاہتا ہوں، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہمارا آئیڈیل، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ آئیڈیل مانے اپنا ہیرو مانے، قابل احترام علماء کرام، قول اور عمل پر عمل کریں تاکہ قابل ہماری تعظیم دنیا بھی بزرگوں، سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ نوجوان دوستو، آج دنیا کے دینی اندر ملی بھائیو، حاضرین جمعہ، نوجوانوں کا آئیڈیل کوئی اور ہے، دنیا پرستوں کا آئیڈیل کوئی اور ہے، مالداروں کا کوئی آئیڈیل اور ہے، اور تاجروں کا آئیڈیل کوئی اور ہے۔ باپ کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئیڈیل کوئی اور ہے۔ جتنے افراد ہیں اتنے ہی لوگوں نے الگ الگ اپنے حساب سے، اپنے نفس کے اعتبار سے آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ کسی نے تو اپنے نفس ہی کو آئیڈیل بنا دیا، ہماری نفس جو کہے گی اسی پر عمل کرے گی۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور ہم کو جو نبی دیا ہے، آخری نبی، یہ تمام نبیوں میں سب سے نرالا نبی ہے، سب سے نرالا نبی ہے۔ ہمارے لیے، ہماری ہدایت اور رشد کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، جان مال سب کی قربانی دی صحابہ نے، اور اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ایک باپ کی حیثیت سے ہمارے نبی نے کر کے دکھایا کہ باپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے ایک بیٹے کی حیثیت سے بتایا کہ بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے۔ شوہر کی حیثیت سے اللہ کے رسول نے بتلا دیا کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے۔ ایک پڑوسی کی حیثیت سے، ایک گاؤں کا، گھر کا سرپرست اور مکھیا ہونے کی حیثیت سے کیسا ہونا چاہیے، اور پڑوسی کے اعتبار سے کیسے ہونا چاہیے، بڑے ہونے کے اعتبار سے کیسا اور چھوٹا ہونے کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے۔ ہم اگر کسی چیز کے مالک ہیں اور ہمارے ماتحت کام کرنے والے مزدور طبقہ کے لوگ ہیں،
تو مالک کی حیثیت سے ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ ہم اگر کسی فوج کے کمانڈر ہیں تو کمانڈر کا روپ کیا ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، بتایا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہ ہوں۔ نبی کا بال کیسا تھا ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ۔ نبی گھروں میں شوہر کی حیثیت سے کیسے رہتے تھے، شوہر کی حیثیت سے ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل۔ آپ کا پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، پڑوسی کے اعتبار سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ۔ آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ مل کر کے تجارت کیا، تاجر کی حیثیت سے نمونہ۔ اور آپ بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے، بچوں کے ساتھ ایک استاد کی حیثیت سے نمونہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں آپ آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج کا نوجوان، یہ اور بات ہے کہ آج کا نوجوان اپنے آخری نبی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، اور دعویٰ بھی ہے کہ شریعت اسلامیہ ہم کو پسند ہے، اور دعویٰ بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، اور دعویٰ بھی ہے کہ نبی کی اطاعت ہی میں جنت ہے، اور اخروی نجات نبی کو آئیڈیل ماننے ہی میں ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود آج ہمارے نوجوان بھائیوں کا آئیڈیل ہیرو کوئی دنیا پرست ہے، کوئی کھلاڑی ہے۔ کھلاڑی کے جیسے بال ہیں ویسے نوجوانوں کے بال، جیسے کپڑا ہیں ویسے کپڑا پہنتے ہیں، اور جیسے جوتے ہیں ویسے جوتے استعمال کرتے ہیں۔ کئی ہیرو ہیروئن کے طرز پر ہمارے نوجوان بھائی اور بہنوں کے وضع قطع ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی ہیرو داڑھی کے بال چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے ہے تو ہمارا نوجوان فدا ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا نوجوان اسی طرح سے بال رکھنے کے لیے تیار ہے، اور کھلاڑی جس سے ہم محبت کرتے ہیں، کھلاڑی نے جس کمپنی کا جوتا پہنا ہے اسی کمپنی کا جوتا تلاش کرنے کے لیے ہم بہیلی، بریلی، دلی کا بھی سفر کر لیتے ہیں اور چوکتے نہیں، اس لیے کہ ہم کو شریعت سے محبت نہیں ہے۔ ہم کو اپنے کھلاڑی سے، جس کو ہم نے آئیڈیل مانا ہے، نمونہ مانا ہے، ہیرو مانا ہے، اور اپنا بڑا مانا ہے، اس کے وضع قطع کو اپنانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کہیں کوئی غیر مسلم کو اپنا ہیرو مانے ہوئے ہے، کہیں کوئی کھلاڑی کسی کو اپنا ہیرو مانے ہوئے ہے، اور بوڑھوں کا تو حال اور برا ہے۔ تاجر ہیں، تجارت میں نبی کو ہیرو ماننے کے لیے تیار نہیں، تجارت کے کاروبار میں، کارخانوں میں، کاروبار میں ملاوٹ، جبکہ نبی کا شیوا نہیں، دھوکہ دھڑی، جبکہ نبی کا شیوا نہیں، سود خوری، جبکہ نبی نے لعنت بھیجی، لون، جبکہ نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ نوجوان فلاں شرابی ہے تو ہم بھی شراب پئیں گے، فلاں کو ہیرو مان کر کے ایک دو قطرے شراب بھی پی رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا۔ فلاں کھڑے ہو کر کے شادی بیاہ میں کھانے کھاتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل بن گیا ہے، اور ہم بھی کھڑے کھڑے چلتے چلتے پلیٹ لے کر کے کھا رہے ہیں۔ کن کن باتوں کا تذکرہ کیا جائے؟ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہو۔
یہ پورا سماج گندا ہو چکا ہے، نوجوان بھی بگڑ چکے ہیں، بوڑھے بھی بگڑ چکے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کھو چکے ہیں، بھائی بھائی کی محبت ختم ہو چکی ہے، میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑ آ چکا ہے، بڑے چھوٹے کے درمیان جو آداب تھے اس کا جنازہ نکل چکا ہے، علماء کا ادب احترام تو ذہنوں سے نکالا جا چکا ہے، مسجد اور مدارس کو صرف ہم ظاہری طور پر نماز پڑھنے اور ظاہری تعلقات کے طور پر رسمی طور پر ہم نے بنا دیا ہے، ہماری وضاقتہ بھی رسمی ہوگی، ہمارے ہاں جھوٹ ہے، ہمارے ہاں غیبت ہے، ہمارے ہاں چغل خوری ہے، ہمارے ہاں لعن و طعن ہے، ہمارے ہاں الزام تراشی ہے، ہمارے ہاں جھوٹی قسمیں ہیں، ہمارے ہاں جھوٹی گواہیاں ہیں، اور یہی نہیں بلکہ مار پیٹ ہے، گالی گلوج ہے، وعدہ خلافی ہے، اور امانتوں میں خیانت ہے، اور اسی طریقے سے شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہماری شادیاں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، اور دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ میرے بھائی، دعویٰ بغیر دلیل کے بیکار ہے، ہمارا عمل کچھ اور ہے اور زبانی دعویٰ کچھ اور ہے، ہم اپنے دعوے میں زیرو ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کے ماننے والے صحابہ کرام نے، چاہے وہ بوڑھے رہے ہوں چاہے نوجوان، کیا داڑھیوں پر کبھی اس طرح لگوایا ہے؟ بات تلخ ہو رہی ہے میرے نوجوانوں، ہم مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہماری داڑھیاں چہروں پہ نظر نہیں آ رہی ہیں، اور پتہ نہیں کس بھول بھلیا میں ہم پڑے ہوئے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، یا تو ہم نے نبی کو آئیڈیل مانا ہی نہیں، یا تو مانا ہے تو رسمی طور پر، جہاں ہمارے مزاج کے مطابق شریعت آئے، اللہ کے رسول کا فرمان آئے، وہاں تو نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اور جہاں ہمارے مزاج کے خلاف شریعت کی بات جائے وہاں نبی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ آج اس مسجد کے اندر دیکھ لیجئے کتنے نوجوانوں کے چہرے ہیں جن کے چہروں پہ داڑھیاں نہیں۔ آخر شریعت نے مرد اور عورت میں فرق تو رکھا ہے، عورتوں کو داڑھیاں نہیں نکلتی ہیں، داڑھی کے بال کیوں نہیں نکلنے؟ اس لیے کہ مرد اور عورت کی وضاقتہ میں اللہ نے فرق رکھا ہے، وہ فرق ہم مٹانا چاہتے ہیں، گویا کہ اللہ کی تخلیق میں ہم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، ہر ہفتہ 15 دن میں داڑھیاں صاف کی جاتی ہیں، اور کتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، اللہ و رسول کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول اور فرشتوں کی لعنت ہو رہی ہے۔ بتائیے کتنے گناہ ہم لاد رہے ہیں شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ اور صرف داڑھی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نوجوان یہ نہ سمجھے کہ داڑھی کے مسئلے ہی کو چھیڑا جا رہا ہے، صرف شریعت داڑھی میں نہیں ہے میرے بھائیوں، شریعت تو تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ عقائد، شریعت عقائد کی بھی بات کرتی ہے، شریعت معاملات کی بھی بات کرتی ہے، شریعت اخلاق کی بھی بات کرتی ہے، شریعت حقوق کی بھی بات کرتی ہے۔ آج سماج کا جائزہ لے لیجئے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی حیثیت سے بیوی کی حق تلفی کی ہے؟ کیا اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات کے درمیان پیار محبت نہیں تھی؟ آج شوہر اور بیوی کے درمیان محبت میں کمی کیوں آ رہی ہے؟ شادی شدہ شوہر ہونے کے باوجود دوسری عورتوں سے چکر کیوں لگا رہا ہے نوجوان؟ اور ان کی عورتیں دوسروں سے تعلقات کیوں قائم کیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول کے گھروں میں ازواج مطہرات بھی پردے کا اہتمام کیا کرتی تھیں، اور اللہ کے رسول کرایا کرتے تھے۔ آج اگر رسول اکرم ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ ہیں میرے بھائیوں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوال ہے میرا کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹی کے سامنے
چچا زاد بھائی کیوں آ رہا ہے بے پردگی کے ساتھ؟ ہماری نوجوان بیٹیاں خالہ زاد بھائی کے ساتھ کیوں مل رہی ہیں؟ ہماری نوجوان بہنیں اور بیٹیاں ماموں زاد بھائی کے ساتھ کیوں مل رہی ہیں؟ خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، یہ رشتے بڑے نازک ہیں، حتیٰ کہ یہی نہیں، صورتحال تو اور گمبھیر ہے۔ ہمارے گھروں میں پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ دھڑلے سے جو آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ سب تو رشتے دار ہیں، یہ سب تو اپنے ہیں، یہ سب تو اہل حدیث ہیں۔ یہ میں کن کی بات کرتا ہوں؟ بریلیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس قوم کی بات کر رہا ہوں جو قوم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی ہے، جو قوم اپنے آپ کو توحید پرست کہتی ہے، جو قوم کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں مرکز قائم ہے اہل حدیث کا، جو قوم کہتی ہے کہ علماء ہمارے ہاں خطبہ دیتے ہیں، ہم مسجدیں بنا رہے ہیں۔ مسجد تو بنا لی دم بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی دم بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کاش یہ جو مسجد بنائی جا رہی ہے اور جو مسجدیں بنائی جا رہی ہیں سنگ مرمر سے، پیسے لگائے جا رہے ہیں، کاش کہ ہم اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر لیے ہوتے، کاش کہ اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کر لیے ہوتے مسجد کے دیوار کی طرح سے، کاش کہ اپنے اخلاق کو بھی اچھا کر لیے ہوتے، کاش کہ اپنے معاملات کو بھی اچھا کر لیے ہوتے، کاش کہ ہم اپنے دوسرے کے حقوق کا بھی پاس و لحاظ کیے ہوتے۔ کتنا اچھا! کاش کی 5 وقتہ نمازوں میں ہماری مسجدیں بھری ہوتی۔ میرے بھائیو دوستو، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب قوم کے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے تعلیم سے دور ہے، ہماری اولاد تعلیم سے دور ہے، ہماری نوجوان لڑکیاں فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، غیر مسلمین لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور موبائل نے تو جنازہ نکال دیا ہے عزت کا، عصمت کا، اور ہم سو رہے ہیں۔ ہماری اولاد نہ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے، نہ ہم بچوں کو بٹھا کر کے سمجھاتے ہیں کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، بڑوں کے آداب کیا ہیں اور چھوٹوں کے آداب کیا ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت کیا ہے، نفلی روزے کا مقام کیا ہے۔ یہ چچا ہیں، یہ خالو ہیں، یہ مولانا ہیں، یہ پیش امام ہیں، یہ گاؤں کے مکھیا ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ گھروں میں کیسے رہنا چاہیے؟ گھر کو مثالی گھر کیسے بنایا جائے؟ اور گھروں میں آنے کے آداب کیا ہیں؟ کھانے پینے کے آداب کیا ہیں؟ سونے جاگنے کے آداب کیا ہیں؟ بڑے چھوٹوں کے آداب کیا ہیں؟ سب کو بتایا جائے۔ یہ سب نہیں ہو رہا، خالی ہمارے سامنے ٹارگٹ صرف پیسہ، صرف پیسہ، پیسے کے لیے ہم دن بھر ادھر ادھر تجارت کر رہے ہیں۔ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے؟ بیوی کو پیسہ چاہیے، پیسہ ہم دے رہے ہیں، بیوی کہاں استعمال کر رہی ہے؟ 5000 چاہیے مارکیٹ کرنے کے لیے، اچھا شام کو مل جائے گا، کل مل جائے گا۔ 10,000 چاہیے جانا فلاں جگہ، بچوں کا کپڑا بنوانا ہے۔ ہماری بیگمات، ہماری وائف، ہماری بیٹیاں، ہماری اہلیہ اور ہماری بیویاں اور ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اور خواتین اسلام بغیر پردے کے، بغیر محرم کے بازاروں کا چکر لگا رہی ہیں اور آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ زبان نہیں کھل رہی ہے، زبان نہیں کھل رہی ہے، زبانوں پہ لگے ہوئے تالے۔ ہماری اولاد حلال و حرام کی تمیز کھو کر کے پیسے کما کر کے لا کر کے دے رہی ہے، تنخواہ مہینے کی ہے 10,000، اولاد لا کر دے رہی ہے 15,000 ڈراب بھیج رہی ہے۔ کبھی فکر نہیں ہوتی ہے باپ کو کہ لاؤ بیٹے سے پوچھیں، بیٹے تنخواہ تمہاری تو 10,000 ہے، ڈرائیور ہو، فلاں آفس میں رہتے ہو،
یہ 15,000 20,000 ہر مہینے ڈرافٹ جو آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ پیسہ آنا چاہیے. فخریہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہماری اولاد ماشاءاللہ کما رہی ہے، اب تو پیسے کی فراوانی ہے، بلڈنگ بن رہی ہے، انشاءاللہ گاڑی لے لیں گے، ڈبل منزلہ بن جائے گا. حرام کمائی سے بلڈنگ بنی ہوئی ہے، حرام مال سے گاڑی خریدی گئی ہے، دھوکہ دھڑی کے ساتھ، رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے اور کاروبار میں ملاوٹ کے ذریعے سے. اور اس پہ کیا لکھا ہے بلڈنگ پر؟ ھذا من فضل رب اللہ. یعنی حرام کمائی سے بلڈنگ بنی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. گاڑی پہ لکھا ہے ھذا من فضل، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا حرام مال خوب دیتا ہے. دنیا میں لے لو، لٹا لو، بلڈنگ بنا لو. کاش کہ ہم بلڈنگ بناتے وقت بھی سوچیں، کاش کہ ہم گاڑی خریدتے وقت بھی سوچیں، کپڑا خریدتے وقت سوچیں، اور حتیٰ کہ ایک معمولی سامان خریدتے وقت. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے ہم سوچیں کہ حلال ہے. آئیڈیل ہم نے کسی اور کو مانا ہے، ہم نے یورپ کو آئیڈیل مانا، ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا نمونہ مانا، ہم نے سیرت رسول کی دھجیاں اڑا دی، ہم نے رسول کو، صحابہ کو آئیڈیل نہیں مانا. جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، یہ جنتی ہیں. آئیڈیل بنانا ہے تو صحابہ کرام کو آئیڈیل بناؤ، صحابہ کرام کو آئیڈیل بناؤ. جب حرام ہوئی شراب، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب شراب کی حرمت آئی اور اللہ کے رسول نے اعلان کرنے والے کو کہا جا کر کے اعلان کر دو صحابہ کرام کے درمیان، آج کی تاریخ سے شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جا کر کے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے. شراب کا دور چل رہا ہے، صحابہ کرام مجلس میں ہیں، صحابی رسول جا کر کے اعلان کرتے ہیں میرے دوستو آج کی تاریخ سے شراب حرام، حرام، حرام. نبی نے کہا اعلان کر دو. یہ نبی کا فرمان کان سے ٹکراتے ہی ہونٹوں پہ لگے ہوئے ہیں جام بوتل شراب، ایک قطرہ بھی اندر لے جانا گوارا نہیں کیا، بوتل گلاس سب چھوڑ دیا، توڑ دیا. کہا حرام تو حرام، نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. نبی نے کہہ دیا حرام تو حرام، نبی نے کہہ دیا حلال تو حلال. حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام شراب کے عادی بھی تھے اور شراب کی تجارت بھی کرتے تھے، بہت بڑی تجارت، بہت بڑی تجارت. جب شراب حرام ہوئی تو بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے دکانیں بند کر دی، شراب کے مٹکے توڑ دیے، کاروبار ختم کر دیا اور شراب بند ہو گئی اور بہا دیا مٹکوں کو توڑ کر کے. مدینہ کی گلیوں میں حدیث میں آتا ہے کہ شراب بہ رہی تھی گلیوں میں جیسے سیلاب آ گیا. اللہ، کتنے کروڑ کا نقصان ہوا ہوگا. لات مارا ایسی تجارت، لات مارا ایسی تجارت. یہاں تو اگر سمجھایا جاتا ہے تو جواب یہ دیا جاتا ہے مولانا روزی روٹی ہے، مر جائیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ. جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے پھر بھی لون لیا جا رہا ہے، جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے پھر بھی مشینیں لون سے لے کر کے لگائی جا رہی ہیں چاولوں کی، اور جانتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے اور چاولوں میں کھرد برد اور دھوکہ دھڑی ملاوٹ کی جائے. اور کرنے والے کون؟ کافر نہیں کر رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے. اور جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ،
تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، صحرا صحرا غم کے بگولے، بستی بستی درد کی آگ، صحرا صحرا غم کے بگولے، بستی بستی درد کی آگ، جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں، ساغر ساغر زہر بھرا ہے، ساغر ساغر زہر بھرا ہے، قطرہ قطرہ مہلک ہے، یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے، کیا کیا جائے؟ ماحول خراب، سماج خراب، افراد خراب، بوڑھے خراب، نوجوان خراب، علماء خراب، کوئی اچھا ہو تو بتائیے؟ سب ڈوبے، کوئی کم کوئی زیادہ، سب ڈوبے۔ اور دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، آج جھوٹ ہی کا سہارا لیا جا رہا۔ 90% ہیں یہاں پہ بتا رہے ہیں بریلی ہوں، بس 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، یہاں بستر پہ لیٹے چائے حضرت پی رہے ہیں۔ یہ موبائل بہت گناہ کروا رہا ہے میرے بھائی، بہت زیادہ گناہ کروا رہا ہے، اور اس موبائل کے ذریعے سے گھر اجڑ رہے ہیں، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، عصمتیں تار تار ہو رہی ہیں، لڑکیاں فتنے ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ آخر کیا ہو گیا ہے ہمارے بزرگوں کو، سرپرستوں کو، کہ موبائل پر خصوصی توجہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اپنی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں پر نگرانی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں کالجوں میں لڑکیوں کو بے پردہ بھیج رہے ہیں؟ کبھی جائزہ تو لے لیا کریں ان کے موبائل کا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا جائزہ لے لیا کریں، ان کے فرینڈ اور دوست کون کون ہیں، کہاں سے فون آ رہے ہیں، کہاں کہاں رابطے ہیں، سہیلی کے نام سے، ٹیوشن کے نام سے کہاں کہاں جا رہی ہماری نوجوان بیٹی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ نبی کو آئیڈیل بنائیں، ضرورت ہے کہ صحابہ صحابیات کو آئیڈیل بنائیں، ازواج مطہرات کو آئیڈیل بنائیں ہماری خواتین۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے پیارے رسول کی زندگی بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہمارے نبی نے ایک معمولی حرام قطرہ بھی اندر کبھی جانے نہیں دیا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم نبی کو آئیڈیل بنائیں، ہمارے نبی نے کبھی حرام معمولی قطرہ بھی اپنے اندر جسم میں جانے نہیں دیا ہے، نہ ازواج مطہرات نے، نہ صحابہ صحابیات نے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ شاذ و نادری کے بھی حلال قطرہ جاتا ہوگا، ورنہ سب حرام، کمائی حرام، طریقے حرام، وسائل حرام۔ 10 روپیہ کماتے ہیں تو 9 فراڈ، ایک صحیح ہوتا ہے۔ یہ ایک صحیح جو ہوتا ہے، یا ایک ہی 9 صحیح ہے، ایک خراب ہے تو سب خراب کر دیتا ہے۔ 10 روپے میں اگر کوئی کپڑا خریدا ہے اور 1 روپیہ بھی حرام مال کا مل گیا ہے تو کپڑا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوست، ہوش کے ناخن، ہوش کے ناخن لیجئے، ہوش کے۔ حالات خراب ہو رہے ہیں، مسلمان تعلیم میں پیچھے، مسلمان کاروبار میں پیچھے، مسلمان عبادات میں پیچھے، مسلمان عقائد صحیحہ میں پیچھے۔ ہاں، مسلمان کس میں آگے ہے؟ شرک میں آگے ہے، بدعات میں آگے ہے، باپ دادا کے زمانے سے رسم و رواج کو جکڑنے میں آگے ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کس میں آگے ہے؟ شادی بیاہ میں اپنی عورتوں کو نیم اریاں لباس پہنا کر کے، بائک پر بٹھا کر کے لے جا کر کے غیر محرم نوجوانوں کے ہاتھوں سے کھانا کھلوانے میں آگے ہے۔ کہاں تک بات کہی جائے، تلخ ہو جاتی ہے۔
کبھی کبھی کلیجہ پھٹنے لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے ہو، کن کن موضوع پر گفتگو کی جائے، کن کن شعبے کو چھیڑا جائے، تمام شعبوں میں ہم ننگے ہیں۔ میں صرف یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان لانے والوں مسلمانوں، اے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر۔ آدھا تیتر، آدھا بٹیر، آدھا ادھر آدھا ادھر، سارے لوگ خوش رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے احکام پر مکمل عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن مجید سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے مسلمانوں، تمہارے آخری نبی جو کچھ دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ نبی سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو کچھ دیں شریعت کی بات اس پر اس کو لے لو، عمل کرو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ بتائیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے رسول سے ہمیں محبت ہے کہ نہیں؟ اگر محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ رسول سے محبت جان سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، حتیٰ کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، تبھی ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطاعتہ، لو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر آپ کی محبت نبی کی خاطر سچی ہے، لو کان حبک صادقا لاطاعتہ، اگر آپ کو حقیقت میں نبی سے گہری محبت ہے تو آپ نبی کی اطاعت کریں گے، نبی کی بات مانیں گے اگر حقیقی محبت ہے۔ اس لیے کہ محبوب جس سے محبت کرتا ہے، محب جو ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لیجئے عشق و محبت کا سلسلہ چلتا ہے دنیاوی لحاظ سے، جس سے لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں غلط طریقے سے، عاشق اور معشوق یہ محبت کرتے ہیں غلط طریقے سے، لیکن بات مانتے ہیں۔ یہاں تو ہماری محبت سچی ہے نبی سے، پھر بھی ہم نبی کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیو، کامیابی اسی میں ہے کہ رسول کو آئیڈیل بنائیں۔ رسول اکرم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، صحابہ کرام نے پہنی، رسول اکرم نے نکال دی حرام ہونے پر، صحابہ کرام نے نکال دی۔ صحیح بخاری کی حدیث، یہ ہے آئیڈیل و نمونہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی پہن کے نماز پڑھی، ابو داؤد کی روایت، صحابہ کرام نے پہنی جوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں نکال دی، صحابہ کرام نے نکال دی۔ جیسے اپنے آقا کو دیکھا، نبی کو دیکھا، جیسے جیسے کرتے ہوئے ویسے ویسے کرتے تھے حلال و حرام چیزوں میں۔ یہ نہیں کہ ہمارے مزاج کے مطابق آئے تو مولانا تقریر بڑی اچھی تھی، اور اگر ہمارے مزاج کے خلاف چلی جائے مولانا تقریر تو بڑی خراب تھی۔ آپ نے ہمیں کو نشانہ بنایا ہے، کسی نے کہا تھا کیا بولنے کے لیے، آپ تقریر کر رہے تھے بار بار ہمیں کو دیکھ رہے تھے، ہمیں ٹارگیٹ تھے کیا؟ صحابہ کرام کی صورتحال یہ تھی میرے بھائیوں کہ جب صحابہ کرام تقریر سنتے تھے نبی کا خطاب تو ہر چیز کو اپنے اوپر فٹ کرتے تھے، ہر چیز کو اپنے اوپر، اور جہاں خرابی ہوتی تھی، خامی ہوتی تھی، تنہائی میں جا کر سوچتے تھے اور اس خرابی اور خامی کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی آپ جمعہ سے نکلیں گے، جمعہ کی نماز پڑھ کر کے تبصرے کیا ہوں گے؟ مولانا بہت بات اچھی تھی، فلاں ایسے تھا، فلاں پہ تو پوری تقریر فٹ ہو رہی تھی۔ اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے، اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے، طرح طرح کی سوچ، دوسروں کے یہاں
اب آئینہ ہمارے پاس دوربین خوردبین ہے دوسروں کا کیڑا نکالنے کے لیے، دوسروں کا عیب ٹٹولنے کے لیے۔ کبھی آج کا مسلمان اپنے اندر کے عیب کو، کیڑے کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی بہت بڑی کمی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو ترم خواں اور ہر انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا۔ ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو بہت بڑے ہیں، ہمارے اندر کون سا عیب فلاں ہے۔ ہمارے پاس جو آنکھیں ہیں ہم اس سے اپنے عیب کو نہیں دیکھ رہے ہیں، دوسروں کے عیب کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس دوربین خوردبین ہے، ہم دوسروں کے عیب کو ٹٹولتے ہیں۔ نمازوں میں دیکھ لیجئے، ہر آدمی دوسرے پہ تبصرہ کرتا ہے اور اپنے بال بچوں پہ تبصرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو آ کر کہے مولانا ہمارے اندر یہ خرابی ہے، کیسے دور ہوگی، مجھے بہت احساس ہے غلطی کا۔ ہاں اللہ والے ہیں۔ ہر آدمی آئے گا مولانا فلاں بہت خراب ہے، فلاں حاجی صاحب ایسے ہیں، فلاں مؤذن صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں۔ سب دوسرے پہ تبصرہ ہوتا ہے۔ سچ ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر کی قوت جو تھی دین کے تعلق سے وہ ختم ہو چکی ہے، یا کہ اس کو ہم غلط سمت دے چکے ہیں۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ کھاؤ پیو کماؤ مست رہو، آخرت دیکھا جائے گا، نماز روزہ دیکھا جائے گا، حلال و حرام کی تمیز مولانا کرتے رہیں گے تقریر میں۔ یہ سب تقریریں تو روزانہ درس میں جمعہ میں ہوتے ہیں، بہت سن چکے ہیں۔ یہ جواب دیا جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو دوست، یہ سب باتیں جو کہی گئی ہیں یہ سماج اور معاشرے کی باتیں ہیں، اور اس پر تنہائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر اپنے وائف کو ٹائٹ کیجئے کہ بچیاں جو بالغ ہو چکی ہیں وہ بے پردہ ادھر ادھر نہ جانے پائیں، موبائل غلط یوز نہ کرنے پائیں۔ اگر موبائل ہے اسٹینڈرڈ تو آپ اس پر نظر رکھیے، یا کہ اس کو ضبط کیجئے، دوسرا راستہ اپنائیے، ورنہ آپ کے گھر برباد ہو رہے ہیں، آپ کا سماج برباد ہو رہا ہے، اور آپ کی عزت تو جا رہی ہے۔ عزت بنانے سے بنتی ہے اور بگاڑنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، اور عزت جا رہی ہے۔ ہماری قوم تعلیم میں پیچھے، ہماری قوم اخلاق میں پیچھے، ہماری قوم عقائد میں پیچھے، اور حقوق کا مسئلہ تو حقوق العباد کا مسئلہ تو بڑا ٹیڑھا ہے۔ ایک دوسرے کے حق کو دبائے ہوئے ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سال ہر سال گفتگو بند ہے، چچا بھتیجے کی گفتگو، سگے بھائی کی گفتگو، باپ بیٹے کی گفتگو، ساس اور بہو کے درمیان گفتگو بند ہے، اور نند اور بھابھی کے درمیان گفتگو ہے۔ کن کن مسئلے کو چھیڑا جائے؟ خلاصے کلام یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور ایک ایک برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جو سب سے اہم برائی ہے پہلے اس کو دور کریں۔ آئیے ہم سب مل کر کے دعا کریں کہ پروردگار جو باتیں آج کے خطبے جمعہ میں کہی گئی ہیں، سب سے پہلے کہنے والے اور اس کے بعد سامعین سننے والے بھائیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو حتی الامکان عمل کرنے کی توفیق۔ اللہ رب العالمین ہماری بہو بیٹیوں کی عزت کو بچا لے۔ اللہ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کا، عصمت کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال و حرام کی تمیز کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں شرک و بدعات کو جاننے اور اس سے دور رہنے اور رسم و رواج سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو توحید پر، خالص ایمان پر قائم رکھے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو نوجوان دین سے دور ہیں اللہ ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ کسی بھی طرح سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اللہ دور فرما دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید پر، اور جب خاتمہ ہو تو خالص توحید پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔